السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا سالن کون سا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں کدو اور گوشت میں سبزیاں ملا گوشت پسند تھا. سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے وقت عمر کتنی تھی؟ جواب: ایک قول کے مطابق نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 21 سال اور 5 مہینہ تھی، جبکہ دوسرے قول کے مطابق 24 سال 1.5 مہینہ تھی. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جہری نماز جو پڑھائی تھی وہ مغرب کی نماز تھی اور اس میں سورۃ المرسلات پڑھی تھی. سوال: ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام یوسف تھا. سوال: حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں کو میدان حشر کی جانب کون لے کر جائے گا؟ جواب: حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں کو میدان حشر کی جانب ایک آگ ہانکتی ہوئی لے کر جائے گی. سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6155 سال بعد پیدا ہوئے. سوال: جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ کس جنت کا ہے؟ جواب: جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو. سوال: جنت الفردوس کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جنت الفردوس کے 8 دروازے ہیں. سوال: پتھروں کا عذاب کس قوم پر آیا؟ جواب: پتھروں کا عذاب قوم لوط پر آیا. سوال: کون سا حروف ہے جو قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہوا؟
جواب: زے حروف ہے جو قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہوا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک کیا گیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ سوال: اسلامی دنیا کا پہلا شفا خانہ کب قائم ہوا؟ جواب: اسلامی دنیا کا پہلا شفا خانہ سن 706 میں قائم ہوا۔ سوال: کون سی صورت منافقت سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی قبیلے کا نام بتائیں۔ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی قبیلے کا نام بنو زہرہ ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ کتنے دنوں کا اعتکاف کیا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ سوال: مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل کتنے جہاز شامل تھے؟ جواب: مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل 1000 جہاز شامل تھے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس غزوہ میں شرکت کی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غزوہ ابوا میں شرکت کی۔ سوال: خانہ کعبہ کو اور کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کو کعبۃ اللہ، بیت اللہ اور بیت الحرام کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت کتنی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 18 سال تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال: سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فوائد پہنچائے؟ جواب:
تبلیغ و رسالت میں قوت پہنچائی، جان و مال سے غمخواری اور اذیت و غم میں برابر کی شریک اور وزیر صدق تھیں۔ سوال: معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت محمدیہ پر کون سی دو نمازیں فرض تھیں؟ جواب: معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت محمدیہ پر دو نمازیں فجر اور عصر فرض تھیں۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 آیات کے خاتمے پر کون سا نشان لگایا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 آیات کے خاتمے پر 5 کا نشان لگایا گیا۔ سوال: کس چیز کی زیادتی انسان کو غموں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے؟ جواب: انسان گناہ کرنے کے سبب ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے اور مصیبتوں اور غموں سے دوچار رہتا ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک کا کیا نام تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک کا نام ذوالفقار تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط کب بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط 7 ہجری میں بھیجا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کس صحابی نے جماعت کروائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جماعت کروائی۔ سوال: میں نے ساری عمر جنگیں لڑیں مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، یہ کس مسلمان جرنیل کے الفاظ ہیں؟ جواب: میں نے ساری عمر جنگیں لڑیں مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، مسلمان جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال قیام پذیر رہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 53 سال قیام پذیر رہے۔ سوال: کون سا تیل ناک میں لگانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب: زیتون کا تیل ناک میں لگانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا۔ سوال: حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا کو ردیف بننے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو ردیف بننے کا شرف حاصل ہوا۔
سوال: اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے تو کیا اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ جواب: اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے تو اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وضو بھی ساتھ ہو گیا۔ سوال: حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب: حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ سوال: پری کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب: پری فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جنات کی جنس میں سے خوبصورت عورت۔ سوال: نماز کے اوقات مقرر ہیں، یہ کس صورت سے پتہ چلتا ہے؟ جواب: نماز کے اوقات مقرر ہیں، یہ سورۃ نساء سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔